آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی کڑیاں ضرور ایک ایک کر کے ٹوٹیں گی، چنانچہ جب ایک کڑی ٹوٹے گی تو لوگ اس کے بعد والی کڑی کو پکڑ لیں گے۔ ان میں سب سے پہلے جو کڑی ٹوٹے گی وہ اسلامی نظام عدالت کی کڑی ہوگی، اور سب سے آخر میں ٹوٹنے والی کڑی نماز کی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دا گیٹ آف گائیڈنس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینلز کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسری جنگ عظیم، آج کل کا زمانہ اور دجال، اس پر انشاءاللہ ایک تفصیل سے احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں قسط وار گفتگو ہو رہی ہے۔ جن احباب نے پچھلی اقساط نہیں دیکھی وہ تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے پچھلی اقساط کو بھی سن لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے خلافت ٹوٹے گی، شعب الایمان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 324، المعجم الکبیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 98، مواد الزمان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 87۔ اس میں حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے، حضرت ابو امامہ بحلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی کڑیاں ضرور ایک ایک کر کے ٹوٹیں گی، چنانچہ جب ایک کڑی ٹوٹے گی تو لوگ اس کے بعد والی کڑی کو پکڑ لیں گے۔ ان میں سب سے پہلے جو کڑی ٹوٹے گی وہ اسلامی نظام عدالت کی کڑی ہوگی، اور سب سے آخر میں ٹوٹنے والی کڑی نماز کی ہوگی۔ اس کے فائدے میں لکھتے ہیں، یعنی مسلمان جس چیز کو سب سے پہلے چھوڑیں گے وہ اسلامی عدالتی نظام ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ سب سے پہلے ٹوٹنے والی کڑی امانت کی ہوگی۔ شریعت کی اصطلاح میں امانت ایک بہت وسیع مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے جس کا ترجمہ ہے، بے شک ہم نے امانت کو زمین و آسمان اور پہاڑوں پر پیش کیا اور انہوں نے اس کا بھار اٹھانے سے انکار کر دیا، اور وہ اس اہم ذمہ داری کے بارے میں ڈر گئے اور اس کو انسان نے اٹھا لیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں امانت کی تفسیر کچھ یوں فرمائی، جس میں یعنی حقوق و فرائض اور حدود اللہ یعنی اسلام کی عدالتی نظام سے متعلق احکامات، اور یہ سب اسلامی خلافت کے تحت ہی صحیح طور پر انجام پاتے ہیں۔ چنانچہ پہلی چیز جو اس زمانے میں اٹھے گی وہ خلافت ہوگی۔ جب خلافت اٹھ جائے گی تو اسلامی عدالتی نظام بھی ختم ہو جائے گا، اور آخری ٹوٹنے والی کڑی نماز کی۔ اس کے علاوہ ایک اور نشانی ہے، فتح الباری جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 424، دجال کی آمد کا انکار ہوگا۔ اس کے ترجمے میں لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور بیان فرمایا، اس امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو رجم یعنی سنسار کا انکار کریں گے، عذاب قبر کا انکار کریں گے، اور دجال کی آمد کا انکار کریں گے، اور شفاعت کا انکار کریں گے، یعنی گناہگار مسلمانوں کو جہنم سے نکال لے جانے کا انکار کریں گے۔ اس کے فائدے میں لکھتے ہیں کہ یہودیوں کے مال پر پلنے والی NGOs اپنے آقاؤں کے اشارے پر آئے دن اسلامی قوانین کا مذاق اڑاتی رہتی ہیں اور ان کو ختم کرنے کی باتیں کرتی ہیں۔ اس وقت حدود آرڈیننس کی بحث چل رہی ہے، اور اس کو اسی طرح پیش کیا جا رہا ہے گویا یہ کسی انسان کے بنائے ہوئے قوانین ہیں۔ اسی طرح کئی عرب مفکرین جو رجم اور دیگر اسلامی قوانین کو اس دور میں نعوذ باللہ ازکار رفتہ یعنی اولڈ فیشنز قرار دے چکے ہیں، اور دجال کی آمد کا انکار کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، اور آنے والے دنوں میں اس مسئلے کو اختلافی مزہ دیا جائے گا۔ تفسیر قرطبی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 52 صفحہ نمبر 54۔ آپ احباب کے سامنے اس طرح سے احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں موجودہ حالات کے اعتبار سے جنگ عظیم 3 اور دجالیت، فریب، جھوٹ، دھوکہ
یہ ایمان بچانے والوں کے لیے بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ احباب ویڈیوز کے ساتھ منسلک رہیں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، انشاءاللہ سب کو فائدہ ہوگا۔ اسی سلسلے کو لے کر اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم۔